بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ فلاں برادرم شفیق صاحب جو ہے تعارف بیان کریں۔ جو آدمی مٹی سے بنا ہو اور مرنے کے بعد مٹی میں ملنے والا ہو اور انجام کا پتہ نہ ہو، جو مٹی سے بنا اور مرنے کے بعد مٹی میں ملنے والا ہے اور انجام کا پتہ نہیں کہ کس پہلو پہ موت آئے، اس کا کیا تعارف؟ اصل تو یہ ہے کہ ہم سب کے سب جنت میں جمع ہوں، اللہ کی رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، تو ہم قابل تعریف ہیں۔ اور اگر معاملہ جو ہے شک والا ہو، تشویش والا ہو، پریشانی والا ہو، تو ایسے بندے کا کیا تعارف اور کیا تعریف؟ اصل تعریف تو اللہ کو سزاوار ہے۔ اس عاجز نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، ہاں مگر وہ دل کام آئے گا جو سنورا ہوا ہوگا، جو اللہ کی محبت میں تڑپتا ہوا ہوگا، اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہوا ہوگا۔ اللہ پاک نے انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا، اس میں ہر عضو کو اللہ پاک نے کوئی ایک ورک دیا ہے۔ مثلا پیروں کا عمل ہے چلنا، پیر چلنے کا کام کرتے ہیں۔ ہاتھوں کا عمل ہے پکڑنا، چھونا، یہ پکڑنے چھونے کا کام کرتے ہیں۔ زبان کا عمل ہے بولنا، آنکھ کا عمل ہے دیکھنا، کان کا عمل ہے سننا۔ اسی طرح ایک دل بنایا، اس دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل محبت کرتا ہے، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ دل میں اللہ پاک نے جذبات ہی ایسے رکھے ہیں کہ اس کے اندر چپکنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر تڑپنے کا گر ہے، یہ کسی نہ کسی کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ تو محبت کی ذات جو ہے حقیقت میں محبت جس سے کی جائے تو قابل محبت ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے اللہ پاک نے پورے جسم کے اندر جو مختلف اعضاء رکھے ہیں، دو عضو بڑے عجیب ہیں، ایک ہے دماغ اور ایک ہے دل۔ اللہ پاک نے جو برین بنایا، دماغ بنایا، اس کو معرفت کا برتن بنایا ہے، اس کو علم کا برتن بنایا، اور جو دل ہے اس کو جذبات کا برتن بنایا۔ اس لحاظ سے جتنے جذبات اٹھتے ہیں وہ دل کے اندر اٹھتے ہیں۔ مثلا محبت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، محبت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، نفرت کا جذبہ دل میں، حسد کا جذبہ دل میں، انتقام کا جذبہ دل میں، غصے کا جذبہ دل میں۔ یہ جتنے جذبات ہیں وہ دل میں اٹھتے ہیں۔ اور عقل جو ہے وہ علم و معرفت کا برتن ہے۔ معرفت اور علم جو ہے وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک نے عقل کے اندر علم و معرفت رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا کسی کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے، جس کو اسکرو ڈھیلا کرنا کہتے ہیں، یا ذرا سا دماغ خراب ہو تو آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا بھائی ہے یا جو ہے اب دوست ہے یا دشمن ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا ماں ہے، اسے نہیں پتہ چلتا۔ یہ ساری کی ساری جو تمیز ہوتی ہے کہ یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ بھائی ہے، یہ دوست ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ عقل سے ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے عقل کو علم و معرفت کا برتن بنایا اور دل کو جذبات کا برتن بنایا، دل کو جذبات کا۔ لیکن دل کو جو ہے اللہ پاک نے پورے جسم کے اندر صدر کی حیثیت عطا فرمائی۔ عقل اس کی خادم ہے اور دل اس سلطنت جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا مقام ہمیشہ خادموں سے بلندی ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون
इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, हाँ मगर वो दिल काम आएगा जो अल्लाह की मोहब्बत में तड़पता होगा, धड़कता होगा, और जिसको संवारा होगा, जिसको बनाया होगा, जिसको क़ल्ब सलीम बनाया होगा। अजीब बात है दोस्तों, हम जिस बेडरूम में रहते हैं, जिस सिटिंग रूम में बैठते हैं, रोज़ाना उसकी 2-2 मरतबा सफाई होती है। गंदे रूम के अंदर हम बैठना पसंद नहीं करते, किसी को बुलाना पसंद नहीं करते। जब गंदे रूम के अंदर हम बैठना पसंद नहीं करते, किसी अपने नियर डियर को बुलाना पसंद नहीं करते, तो अल्लाह ताला गंदे दिल के अंदर अपनी रहमत के नुज़ूल के साथ आना कैसे पसंद फरमाते होंगे। याजिज एक मिसाल दिया करता है कि दूध वाला दूध बेचना आता है, मैला बर्तन, गंदा बर्तन लेकर अगर दूध लेने के लिए जाएं तो वो देख कर मना करता है, कहता है जी या तो बर्तन चेंज करके लाओ या इसको धो कर लाओ, ये क्लीन नहीं है, इसमें दूध खराब हो जाएगा। हम गंदे बर्तन के अंदर दूध नहीं दिया करते। जब दूध वाला गंदे बर्तन के अंदर दूध नहीं दिया करता तो गंदे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का नूर भी नहीं मिला करता। दिल तो वाकई बनाया अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत और मारिफत के लिए, लेकिन हमने इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है बिठा रखी हैं। ये जो आजकल की मोहब्बतें हैं, जो आजकल नौजवान बच्चे टेक्स्ट मैसेज पास करते हैं और दुनिया जहान के झूठे सच्चे वादे करते हैं, जी हम आपके लिए सितारे तोड़ के ला देंगे और आपके लिए पल के बिछा के रखी हैं और आपके लिए जो है हम रातों को रोते हैं और दिन में जागते हैं, सब बेकार की बातें हैं, ये सब धोखा है। सच्ची मोहब्बत तो अल्लाह की मोहब्बत है। जिस दिन ये नसीब हो जाएगी, जिस दिन अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी दिल के अंदर रोशन हो जाएगी, उस दिन सारी चीज़ हेच नज़र आएंगी। इसलिए दोस्तों, बच्चियों, नौजवान बच्चों, अल्लाह पाक ने आपको फूल जैसी जवानी अता फरमाई है और अल्लाह पाक को जवानी की इबादतें पसंद हैं, अल्लाह को जवानी के सजदे पसंद हैं, अल्लाह को जवानी की तिलावत पसंद है, अल्लाह को जवानी की खिदमत पसंद है। अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी का कीमती और प्राइम टाइम अता फरमाया है। हदीस पाक में है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतान मबगून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग धोखा खाए हुए हैं, अस्सिहत वल फराग। 2 नेमतें कौन सी? एक सेहत और तंदुरुस्ती और दूसरी फरागत, यानी हमारे ऊपर किसी का बोझ ना हो। हमारे माँ बाप हमसे मुतालबा ना करता हूँ, बहुत हो गया बस पढ़ लिए, अब हमें कमा के ला के दो। शायद हम में से कोई बच्चा बच्ची ऐसा नहीं है जिसके माँ बाप ये कहता हो कि भाई हम थक चुके हैं तुम्हें पढ़ा कि तुम कमा के ला के दो। तो अल्लाह पाक ने फरागत भी दे रखी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत से भी नवाजा है। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो बीमारी में जकड़ा हुआ हो, किसी मर्ज में फंसा हुआ हो, अल्लाह पाक ने सबको सेहत अता फरमाई। तो ये 2 नेमत ऐसी हैं इसके बारे में अक्सर लोग धोखा खाए हुए हैं, यानी इन नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा रहे, इन नेमतों के बारे में धोखा खाए हुए हैं और सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत बाद में कुछ किया जा सकता है। नहीं, उसके बाद वक्त निकल जाएगा, फिर जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, फिर दूसरे मसाइल आपको घेर लेंगे, फिर दूसरी जिम्मेदारियाँ आपको जकड़ लेंगी, फिर आप इस तरह से खुले दिले अंदाज से कोई काम नहीं कर सकेंगे अल्लाह की मोहब्बत का, मारिफत का, अल्लाह की ताअत और इबादत का। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जब इस दुनिया में पैदा फरमाया, ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ हर चीज़ किसी न किसी सबब के साथ जुड़ी हुई है। देखो, इतने सारे बच्चे बच्चियों में मुझे आवाज़ पहुँचानी है, तो अगर इस साउंड सिस्टम को बंद कर दिया जाए तो शायद मेरी आवाज़ नाकाफ़ी होगी आखिर तक पहुँचने में। ये कि थोड़ी देर तक पहुँचेगी तो बाद में मेरी बैटरी लो हो जाएगी कि मैं आपको नहीं जो है फॉलो कर सकूँगा, दूर तक आवाज़ नहीं पहुँचा सकूँगा। तो आवाज़ को लाउड करने के लिए, दूर तक पहुँचाने के लिए ये साउंड सिस्टम वजूद में आया। तो आवाज़ को आगे तक पहुँचाने के लिए सबब क्या है? साउंड, माइक सिस्टम। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया और हर बंदे के लिए हर चीज़ को एक सबब के तौर पे जोड़ दिया। मसलन आपको साया चाहिए तो आप शेड डालें, आप शामियाना लगाएं, आप कोई दरख्त लगाएं, तो इन चीज़ों को साये के लिए ज़रिया बना दिया। आसमान की छत के नीचे आपको साया चाहिए तो आप घर बनाएं, आप शेड डालें, आप शामियाना लगाएं, दरख्त लगाएं, झोपड़ा बनाएं, तब आपको साया नसीब होगा। तो साये के लिए चीज़ जो है सबब बन गई। आपको कहीं सफ़र करके जाना है तो आप किसी गाड़ी को सबब के तौर पर, ज़रिए के तौर पर इख्तियार करते जाते। आपको अगर कोई फल खाना है और ये चाहते हैं हमारे आंगन में लगा हुआ दरख्त हो, उस पर फल आए, तो उसके लिए दरख्त को सबब बनाया कि आप नर्सरी जाएं, एक पौधा लेकर आएँ, आप गड्ढा खोदें, पौधा लगाएं,
فرٹیلائزر کا خیال رکھیں، کھاد پانی کا خیال رکھیں، 3 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے گا۔ تو پھل کے لیے درخت کو سبب بنایا، غلے اناج کے لیے زمین کو سبب بنایا، سائے کے لیے کسی چھت کو سبب بنایا، آواز کے لیے آواز آگے تک پہنچانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم کو سبب بنایا۔ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ یہ ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر چیز کسی سبب کے ساتھ جڑی۔ جب دنیا دارالاسباب بنائی تو اللہ رب العزت نے اس اسباب کی دنیا سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام نے 2 کام کیے، ایک تو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا، دوسرا مخلوق کا تعارف کرایا۔ لہٰذا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں انبیاء کرام کی، جب انبیاء کرام شروع میں آتے تھے تو جہاں وہ طاعت و عبادت کا علم لے کر آتے تھے کہ بندے بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، ساتھ ساتھ وہ فزیکل لائف کی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آتے تھے۔ مثلا ایک نبی سوئی دھاگے کی تعلیم لے کر آئے کہ کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں، کپڑوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے، ایک نبی یہ تعلیم لے کر آئے۔ ایک نبی یہ تعلیم لے کر آئے کہ دل کی بات کو کاغذ پر کس طرح سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، لہٰذا وہ قلم دوات کی تعلیم لے کر آئے۔ ایک نبی اس بات کی تعلیم لے کر آئے کہ زمین کو کیسے جوتا جاتا ہے، سیڈ ڈالنے کے لیے، فارمنگ کرنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے کس طرح سے زمین کو جوتا جاتا ہے، کیسے اس کو ہموار کیا جاتا ہے، تو زمین میں بیج کیسے ڈالا جاتا ہے، کھیتی کیسے کی جاتی ہے، وہ اس کی تعلیم لے کر آئے۔ پھر ایک نبی اس بات کی تعلیم لے کر آئے کہ انسان اگر آپس میں فائٹ کریں، لڑائی کریں، تو ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کس طرح سے روکا جائے، ڈیفینس کیا جائے، تو وہ زرہ کی تعلیم لے کر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے والا علم لے کر آتے تھے اور عبادت اور طاعت سکھاتے تھے، ساتھ ساتھ فزیکل لائف کی چیزیں بھی بتاتے تھے، فزیکل لائف کی چیزیں بھی بتاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا سے فائدہ اٹھانا اور اس دنیا سے کو فائدہ مند بنانا یہ کوئی مضر بات نہیں ہے، اور یہ مذہب سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کے جو آداب ہیں، طریقے ہیں، جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے اور آنے کے بعد علیہ سلیک ہوا، سلام ہوا، پوچھا کہ کیسے آئے، کہ سواری لے کر آئے اونٹ، کہ وہ تو نظر نہیں آ رہا کہاں ہے، کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے توکل پر، کہ ایسا مت کرو، اس کو پکڑو، اس کو کسی کھوٹے سے باندھو اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اگر آپ اس کو نہیں باندھیں گے تو وہ پوری دنیا میں گھومتا پھرے گا، چرتا پھرے گا، زندہ رہے گا، وہ اللہ ہی کی حفاظت میں رہے گا، لیکن آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح کا توکل کریں، یہ توکل نہیں، یہ تعطل ہے، بیکاری ہے۔ توکل کا مطلب یہ کہ اسباب کو اختیار کرو اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نظر مسبب الاسباب پہ رکھو، یہ ہے توکل۔ اسباب اختیار کریں اور اسباب کو پھر مؤثر نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی فنکشن میں ساؤنڈ سسٹم لگایا جاتا ہے، اس کو چیک بھی کر لیا جاتا ہے، جی، اور سب کچھ بالکل اوکے ہوتا ہے، جب اہم پروگرام ہوتا ہے اسی وقت جو ہے ساؤنڈ سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ سوئچ دیکھ رہا ہے، لائٹ دیکھ رہا ہے اور پلگ دیکھ رہا ہے، بار بار اس کو ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا، اور جہاں بیان ختم ہوا، اہم پروگرام ختم ہوا، پھر چالو ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ کئی مرتبہ اسباب کے اعتبار سے بالکل اوکے، سب کچھ بالکل ٹھیک، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ کا کیا مطلب؟ بھائی ہم نے صبح ارادہ کیا کہ ہمیں جموں جانا ہے، گاڑی موجود، ڈیزل موجود، جیب میں پیسے موجود، دل میں ارادہ موجود، بیگ پورا تیار کر لیا، ساتھی بھی تیار، سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی گھر کے اندر کوئی معاملہ بن گیا، فیل ہو گیا۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ کہا یہ اللہ ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، کہ ہم ارادے کرتے ہیں اور کوئی ذات چاہتی ہے کہ اس وقت یہ کام نہ ہو، تو جو ذات یہ چاہتی ہے، جی، اس کا مطلب یہ کہ وہ رب ہے، وہی تو ہمارا پالنہار ہے، وہی تو اللہ ہے، جی، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات ہے۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے جہاں مخلوق کو خالق سے جوڑا، انہوں نے مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے اسباب و وسائل بھی بتائے۔
یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ مخلوق سے فائدہ اٹھانے کا علم ہے. یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ مخلوق سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے یہ اس کا علم ہے. اور اس کی سند اگر دیکھی جائے اس کی سند تو اس کا اگر شجر نسب دیکھا جائے تو لندن اور امریکہ تک پہنچتا ہے. لیکن ایک علم اس کے علاوہ ہے وہ ہے علم نبوت. علم نبوت جو مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ میں پڑھایا جاتا ہے اس کو اگر دیکھا جائے اس کا شجر نسب دیکھا جائے تو اس کا شجر نسب محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہے. تو ایک علم وہ ہے جس کا شجر نسب لندن اور امریکہ تک پہنچتا ہے, ایک علم وہ ہے جس کا شجر نسب محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہے. اور دونوں ہمیں حاصل کرنے ہیں, دونوں ہمیں حاصل کرنے ہیں. ہمیں اپنی فزیکل لائف کو اچھا بنانے کے لیے, ظاہری زندگی کو اچھا کرنے کے لیے, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, ہمیں ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان علوم کی بھی ضرورت ہے جن کو عصری علوم کہا جاتا ہے, جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں اور جس کے آپ طالب علم ہیں. لیکن یہ علوم اس وقت تک کام آئیں گے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں, اس ارتھ کے اوپر ہیں, اس پلینٹ کے اوپر ہیں. لیکن ہماری پوری کی پوری زندگی اسی ارتھ پر, یعنی ہم جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے, زندگی کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ہمارا اس میں دنیا میں گزر رہا ہے, لیکن ایک ابد الآباد کی زندگی ہے, ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے جس میں سعادت مندی اور خیر اور سعادت مندی کے ذریعے سے بندہ جنت میں جائے گا اور بدبختی اور شقاوت کے ذریعے سے بندہ جہنم میں جائے گا. ایک وہ دنیا ہے, وہاں ابد الآباد کی زندگی ہے. اس ابد الآباد کی زندگی سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور ہمیں وہاں بھی جانا ہے, اور وہاں جانے کے لیے بھی ہمیں کچھ یہیں پر کرنا ہے, وہاں جانے کے لیے بھی ہمیں کچھ یہیں پہ کرنا ہے. اسی دنیا میں دو کام کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں چانس عطا فرمایا. دنیا میں رہنے کے لیے آپ دنیاوی نعمتوں کو حاصل کریں اور مجھے پہچانیں, اس کے لیے جتنی کوشش کرنی ہو کرو. لیکن یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, عارضی طور پر یہاں آئے ہیں اور سنگل ویزا ہے, ڈبل انٹری کسی کو نہیں ملی, ڈبل انٹری نہیں ملی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ آئیں گے پھر جائیں گے. ملٹیپل ویزا انہی کو ملا ہے اس دنیا کا, ورنہ سب سنگل انٹری پر آئیں, واپس جائیں گے پھر کبھی آنا نہیں. تو ہم دنیاوی علوم بھی حاصل کریں, فزیکل علوم بھی حاصل کریں اور اس میں بھی ماہر بنیں, اس لیے کہ اس امت کو ان کی بھی ضرورت ہے. اس امت کو بہترین ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اس امت کو بہترین لائر کی ضرورت ہے, اس امت کو بہترین سائنسدانوں کی ضرورت ہے, ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن عزیز نوجوانوں, پیارے نوجوانوں, انہی کو اپنی زندگی کی معراج مت سمجھ لینا. اس کے بعد کی دنیا بھی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور اسی زندگی میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اور یہ جو علوم ہیں ان علوم کو اگر ہم ذریعہ بنا لیں آخرت کو راضی کرنے کا تو بھی بہت اچھا ہے, تو بھی بہت اچھا ہے. اب یہاں میں ذرا ایک کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا ہوں اور ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ایک ہے دین اور ایک ہے دنیا. عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر مفہوم یہ ہے کہ دین یعنی نماز پڑھنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, حج کرنا, عمرہ کرنا, زکوٰۃ دینا, یہ تو ہے دین. تلاوت, ذکر, اذکار, یہ ہے دین. اس کے علاوہ گھر بنانا, گاڑی خریدنا, شادی بیاہ کرنا, بزنس کرنا, یہ سب جو ہے دنیا ہے, یہ سب دنیا ہے. اور کئی مرتبہ ساتھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور یہ غلطی کرتے ہیں کہ میاں کب تک دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے, کچھ دین کا کام بھی کرو. کیوں؟ دین کا کام کا مطلب یہ ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا, ذکر و اذکار کرنا, تلاوت کرنا, یعنی اس میں وقت گزارو. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, صحابہ کرام ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت و ذکر و اذکار کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. صحابہ کوئی فارمر تھا, کسان تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا, کوئی بزنس مین تھا, جی ان کے یہاں نکاح بھی ہوتے تھے, ان کے یہاں موت میت بھی ہوتی تھی, وہ سفر بھی کرتے تھے, وہ قیام بھی کرتے تھے, وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, شادی بیاہ بھی کرتے تھے. یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ وہ بھی کرتے تھے, لیکن وہ پھر بھی صحابی تھے, پھر بھی ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے, امت میں اتنا مرتبہ کسی کا بلند ہو نہیں سکتا. یہاں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بزرگان دین نے دنیا کی تعریف لکھی ہے کہ دنیا کہتے کسے ہیں. عربی زبان میں ہے ما یمنعک عن الحق فہو دنیا. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو یاد الہی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اس کا مطلب الٹا یہ نکلا, ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات سے آپ کو وابستہ کر دے وہ دین ہے. ہر وہ چیز جو یاد الہی سے آپ کو جوڑ دے وہ دین ہے.
لہذا یاد الہی سے وابستہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل آباد رہے، ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، تبھی تو ہم کاموں کے اندر یہ نیت کر پائیں گے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا اور اس کو سمجھیں۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا کر کے اپنے گھر میں آتا ہے، اور گھر میں آنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بریک فاسٹ کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ اب گھر سے نکلتا ہے، والدہ کو کہتا ہے اماں اللہ حافظ، دادی اماں اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، اچھا بیٹا جاؤ اللہ کے حوالے۔ اب وہ گھر سے نکلتا ہے اور بازار میں جا کر کسی ریڑھے پر کیلے سبزی رکھ کر جو ہے اب گلی گلی کوچے کوچے آواز لگاتا ہے، سبزی لے لو سبزی، کیلے لے لو کیلے۔ اب یہ جو صدا لگا رہا ہے نا، سبزی لے لو سبزی، کیلے لے لو کیلے، اس کو اس صدا لگانے پر اللہ پاک اس طرح سے اجر عطا فرمائیں گے جس طرح مسجد میں بیٹھنے والے شخص کو سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیوں عطا فرمائیں گے اس کو سمجھیں۔ جس طرح اللہ پاک نے تسبیح پڑھنے، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے رزق حلال کمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو حکم میں دونوں برابر، آرڈر نماز کا بھی ہے، آرڈر رزق حلال کا بھی ہے۔ نماز کے آرڈر کو ہم نے عبادت سمجھا، لیکن رزق حلال کمانے کے آرڈر کو ہم نے عبادت نہیں سمجھا، اس کو دنیا سمجھا ہے۔ اس تھنک پوائنٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کوئی کام کریں اس میں ہم نیت درست کریں، اور نیت کو درست کرنے کے بعد اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی محبت شامل کریں، تو پھر جتنے ہم فزیکل کام جائز کرتے ہیں پھر کوئی بھی دنیا نہیں رہے گا، سارے کے سارے دین بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دکان پر گئے کمانے کے لیے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جب شٹر کھولا تو نیت یہ ہو پیارے اللہ میں آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا حکم؟ کہ رزق حلال کماؤ، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا میں جاتا اور لوگوں کو لوٹتا، چوری کرتا، بینکوں میں ڈاکے ڈالتا، تو یہی کمائی جو ہے میں اس راستے سے کرتا تو یہ حرام ہوتی۔ کہ اللہ آپ نے حلال کمائی کمانے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں نے یہ دکان ڈالی ہے، اس لیے میں نے یہ شاپ ڈالی ہے، اس لیے میں نے یہ کارخانہ جوائن کیا ہے، اس لیے میں نے یہ جاب جوائن کیا ہے۔ تو شاپ پہ جانا، جاب پہ جانا رزق حلال کمانے کی نیت سے یہ عبادت بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت یہ نہ ہو تو پھر یہ حرام ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم زندگی میں اپنائیں، زندگی میں لائیں، تو ہماری زندگی میں آپ کو پھر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، سراپا ہماری زندگی دین ہی دین ہے۔ مثال کے طور پر نوجوان بچے صبح صبح ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت سو کے گھروں میں ٹریڈ مل رکھی ہوئی ہے، بہت سے جو ہے وہ کسی کینال کے کنارے پر یا روڈ کے کنارے پر جاگنگ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اب اس میں نیت ان کی کچھ نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ نیت حرام ہوتی ہے۔ حرام نیت یہ کہ ہمیں کوئی دیکھ لے، ہم پہ کوئی فدا ہو جائے، یہ حرام نیت ہے، یہ حرام نیت۔ لیکن اگر نیت یہ کرے پیارے اللہ یہ میں ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ صحت مند مومن، قوی مومن آپ کے نزدیک فضیلت والا ہے کمزور مومن کے مقابلے میں، تو میں ایک صحت مند مومن بننا چاہتا ہوں، اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ اب اس نیت پر آپ کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے۔ دوسری نیت، پیارے اللہ ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں جب میں کبھی حج پہ جاؤں گا تو میں پیدل حج کروں گا، کہ مکہ مکرمہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے مکہ، یہ حج کے جو 5 دن ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا سے شاید ہی پیدل حج بند ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل قانون بن چکے ہیں، جو ہے سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں جا کر آپ پیدل حج کر سکتے ہیں۔ اب پیدل حج کی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے آپ ایکسرسائز کریں، اس میں نیت کریں کہ اللہ میں طاقتور ہو جاؤں، صحت مند ہو جاؤں تو میں پیدل حج کروں گا۔ تیسری نیت، پیارے اللہ میں اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں کسی پر اگر ظلم ہوتا ہوگا تو میں اپنی قوت کی بنیاد پر اس کو ظلم سے روک سکوں گا، اور ظلم سے روک کر میں ظالم کی بھی مدد کروں گا اور مظلوم کی مدد کروں گا۔ اپنی اس طاقت سے میں ظالم کی مدد کروں گا اور مظلوم کی مدد کروں گا۔ ظالم کی مدد اس طرح کہ اس کو ظلم سے روکوں گا، اور مظلوم کی مدد اس طرح کہ اس کو ظلم سے بچاؤں گا۔ اب آپ نے یہ نیت کی، اب آپ جس وقت جا رہے ہیں دوڑنے کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، راستے میں نیت کی کہ اگر راستے میں کوئی اہل ایمان مل جائے گا، اب ماشاءاللہ یہاں تو اہل ایمان ہی ہے، میں ان کو سلام کروں گا خندہ پیشانی سے۔ جب 2 مومن ملتے ہیں اور کوئی مومن خندہ پیشانی سے دوسرے کو سلام کرتا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔
تو میں خندہ پیشانی سے سلام کروں گا، راستے میں کوئی راستہ بھٹکا ہوا مل جائے گا تو اس کی رہنمائی کروں گا، کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو اس کی ہیلپ کر دوں گا۔ اب آپ اتنی ساری نیتوں کے ساتھ ایکسرسائز پہ نکلے، زندگی میں آپ کو موقع نہ ملا کہ آپ پیدل حج کرتے، زندگی میں آپ کو کوئی بھٹکا ہوا نہ ملتا کہ آپ اس کی رہنمائی کرتے، زندگی میں آپ کے سامنے کسی کی لڑائی ہوتے ہوئے آپ کو نہ نظر آئی کہ آپ اس کی مدد کرتے، لیکن آپ کو اجر ضرور ملے گا، آپ نے نیتیں جو کی تھی، آپ نے نیتیں کی تھی۔ تو آپ یہ جو علوم سیکھ رہے ہیں، یہ جو فنون سیکھ رہے ہیں، تو آپ اس میں نیت کریں کہ پیارے اللہ رزق حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، اور رزق حلال کو اتنا ڈیولپ کریں گے کہ ہم خود بھی اس سے کمائیں گے اور ہمارے ذریعے سے نہ جانے کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ایک ملک میں ہمارے ایک رشتہ دار رہتے ہیں، جس عاجز نے ان سے پوچھا، فورن میں ہم گئے کہ بھائی جان آپ کا کام کیا ہے، یعنی آپ کی معیشت کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کل 9 بجے ہمیں ساتھ چلنا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ان کی ٹیکسٹائل مل ہے، اس میں تقریباً 300 مزدور کام کرتے ہیں، کہ یہ ٹیکسٹائل مل ہے اور اس میں 300 مزدور کام کرتے ہیں اور 24 گھنٹے یہ چلتی ہے۔ جب مہینے کی 30 تاریخ ہوتی ہے اور تنخواہ دی جاتی ہے، سیلری دی جاتی ہے لیبر کو، تو میں ادھر کرسٹل کے آفس میں بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، پیارے اللہ رزق دینے کا وعدہ تو آپ نے کیا ہے، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ نے میری اس فیکٹری کو، میری اس مل کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر ان کو رزق حلال دیا ہے، پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ اس ذریعے کو ختم مت کر دینا، میرے ہاتھوں کو ہمیشہ، میری نسلوں کے ہاتھوں کو ہمیشہ لوگوں تک رزق پہنچانے کا جو آپ کا وعدہ ہے وہاں تک پہنچانے کا ہمیشہ ذریعہ بنا کے قبول فرما لیجیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں مہمان آیا تو دوپہر کا کھانا آپ کے گھر اس نے کھایا، تو دوپہر کا کھانا تو اللہ پاک نے اس کو دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے، اگر آپ نہیں کھلائیں گے تو کوئی ہوٹل والا کھلائے گا، وہ ہوٹل پہ جائے گا وہاں کھائے گا، یا کسی اور کے یہاں جائے گا وہ کھلائے گا، اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے، اس کو دیں گے، اس لیے کہ وعدہ ہے۔ اب اگر آپ کے یہاں کھا رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے کی رزق کا وعدہ آج اللہ پاک نے میرے ہاتھوں سے پورا کرا دیا، میرے ہاتھوں سے پورا کرا دیا۔ تو آپ جو فنون سیکھ رہے ہیں اس میں نیت کریں، پیارے اللہ آپ ہمیں ان فنون کے اندر ماہر بنائیے، ہم کوئی فیکٹری ڈالیں، کوئی فرم ڈالیں، کوئی کمپنی بنائیں اور رزق حلال اس کے ذریعے سے حاصل کریں، اور ہماری کمپنی اتنی بڑی ہو، ہماری فیکٹری اتنی بڑی ہو، ہماری جاب لائن اتنی بڑی ہو کہ اس میں امت کے نہ جانے کتنے سارے افراد سما سکیں تاکہ ان کو بھی رزق حلال مل سکے۔ تو آپ کا یہ پڑھنا اور یہ نیت عبادت بن جائے گی، اور عبادت بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کے ان فنون کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو آپ اپنے ذہن میں یہ ہرگز نہ رکھیں کہ بھئی دیندار تو وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہیں، دین کے راستے میں ہمیشہ چلتے ہیں، وہ دیندار ہے، اور ہم تو بس فاسق و فاجر ہیں، اور ہم تو کچھ نہیں، اپنے پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ محنتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو جو علم اور اللہ پاک نے آپ کو جو فن دیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی ون وے نہیں ہے کہ اللہ پاک نے صرف ایک ہی راستہ بنایا کہ آپ عبادت کے ذریعے سے میرے پاس آئیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ یہ عاجز تو بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہے ہر عبادت کے لیے نیکوکار ہونا ضروری ہے، ہر عبادت کے لیے نیکوکار ہونا ضروری ہے، نیک اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے، لیکن استغفار اور توبہ ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ پاک نے اپنے گنہگار بندوں کو بھی محروم نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قرب حاصل کریں، میرے قریب آئیں، میرے پاس آئیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے بھی ایک اسپیشل ونڈو بنائی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں یا کسی ایسے آفس میں جاتے ہیں جہاں مختلف ونڈوز ہوتی ہیں تاکہ کراؤڈ نہ ہو، ایک ہی جگہ پہ لائن نہ ہو، جمگھٹا نہ ہو، بھیڑ نہ ہو، تو وہ الگ الگ ونڈو بنا دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، ونڈو فار ہینڈی کیپ، ونڈو فار وومین، ونڈو فار بوائز، ونڈو فار گرل، اس طرح سے ان پہ لکھ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے اپنے قرب اور اپنی محبت و معرفت کے لیے ونڈوز بنائی ہیں، ونڈو فار صلاۃ، ونڈو فار زکوٰۃ، ونڈو فار تلاوت ذکر و اذکار، ونڈو فار استغفار۔ یہ ونڈو کس کے لیے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، معافی مانگنے والوں کے لیے۔ وہ بندے اس لائن سے بھی میرا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس لائن سے بھی میری محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ نوجوان بچوں اور بہنوں، بچیوں، آپ جو بھی کچھ سیکھ رہی ہیں آپ سیکھیں بے شک اور خوب محنت کریں، لیکن اس میں نیتیں ایڈ کریں، نیتیں شامل کریں، ماں باپ کے پیسے کو ضائع نہ کریں۔ آج کل کے نوجوان بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ہر وقت وہ سیل فون
یہ سیل فون نہیں، یہ ہیل فون ہے۔ اس نے ہمیں جہنم کی طرف جانا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں شیطان ملعون دشمن کے ہاتھ میں اتنا خطرناک ویپن کبھی نہیں آیا جتنا کہ سیل فون کی شکل میں انسانوں کو برباد کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں جتنا برباد اس نے کیا ہے اس نے کسی نے نہیں کیا۔ آج کوئی پردہ نہیں رہا، کوئی پردہ نہیں رہا۔ گھروں کے اندر ماں بہنیں ہوتی ہیں، عورتیں، کبھی کسی نامحرم نے ان کی کبھی آواز نہیں سنی، لیکن سیل فون ایسا ہے، بھائی کا فون ہے بہن نے اٹھا لیا، باپ کا فون ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں واش روم میں ہوں ذرا فون اٹھاؤ دیکھو کون ہے۔ اب ایک نامحرم سے بات ہو رہی ہے اور وہ پہچان رہا ہے کہ ان کی بیوی ہے یا ان کی بیٹی ہے۔ تو پردے چاک ہو گئے، دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، بندھن ختم ہو گئے، اور اس نے ہمیں ایسا برباد کیا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے اپنے کمروں کے اندر اسٹڈیز میں لگے ہوئے ہیں، مطالعے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو منہ کو تالا لگا کے کسی اور ہی مطالعے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹیکسٹ میسج جا رہے ہیں رات بھر، کرو رات ساری بات، اور پوری رات کے اندر ان کو ایک گھنٹہ بھی نیند نصیب نہیں ہو رہی۔ نتیجہ ہو رہا ہے جب رات اللہ پاک نے آرام کے لیے بنائی، قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنائی۔ جب قانون فطرت کے خلاف ہم کریں گے اور رات کو ہم آرام نہیں کریں گے تو باڈی کے اوپر اس کے ایفیکٹس تو پڑنے والے ہیں۔ لہٰذا سر میں درد رہتا ہے، لیکچر سمجھ میں نہیں آتا، جو کچھ ہوم ورک دیا ہے وہ ادھورا رہتا ہے، اسٹڈیز مکمل نہیں ہوتی، جو کچھ سبجیکٹ ہوتا ہے سلیبس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہارڈ لگتا ہے، اور پھر جب ایگزام آتا ہے تو پھر دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں کامیاب ہو جائیں کامیاب ہو جائیں۔ چلو اللہ تعالیٰ اگر کامیاب کر دیں، لیکن یہ کامیاب ہونا کس کامیاب میں؟ کامیاب ہونا تو خود دل بتاتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایگزام کے اندر تو مارک شیٹ بعد میں بتاتی ہے کہ تم کامیاب۔ اگر مارک شیٹ کے اندر سب کے 100/100 ہوں، سب کے 100 کے 100 نمبر ہوں، اور حقیقت میں اس کو کچھ پڑھنا نہ آتا ہو، تو کامیاب ہے یا فیل ہے؟ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو انسان کے دل کے اندر اللہ پاک نے میٹر لگایا ہوا ہے، وہ خود اس سے سمجھ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ اگر ساری دنیا ایک بندے کو عالم کہے وہ عالم نہ ہو تو وہ تو خود سمجھتا ہے نا میں عالم نہیں ہوں، غیر عالم ہوں، تو دنیا کے عالم کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے راتوں کو جاگنا کم کریں، جاگنا بند کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا عادی بنایا ہے، لہذا مطالعے کے لیے ٹائم بنائیں اور ٹائم کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں، اور سیل فون کا بقدر ضرورت استعمال، بقدر ضرورت۔ اس زمانے کا نوجوان بچوں کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے اس زمانے میں کہ وہ سیل فون کا کم سے کم استعمال کریں۔ جو بچے کم سے کم سیل فون کا استعمال کرتے ہیں ان کی سوچ بلند ہوتی ہے، ان کی فکریں بلند ہوتی ہے، ان کا دل تر و تازہ رہتا ہے، ورنہ ہر وقت، اور آج کل تو برباد کرنے کے لیے واٹس ایپ، ٹینگو، ڈینگو اور وائبر، فائبر، نہ جانے دنیا جہان کی اپلیکیشن ایجاد ہو چکی ہے، اور سب لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ باپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی اس وقت جاگ رہی ہے، آن لائن ہے، باپ کو پتہ چل رہا ہے میرا بیٹا تو 3 بجے بھی آن لائن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، کتنی بری بات ہے دوستو۔ باپ کی حلال کمائی بیٹی ضائع کر رہی ہے، باپ کی حلال کمائی بیٹا ضائع کر رہے ہیں۔ نوجوان بچوں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کی اسکول کی فیس کئی مرتبہ باپ قرض لے کر آتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہونے دیتا، کسی کے پاس جاتا ہے، بھائی اس سیزن پر، اس موسم پر جو پھل آئیں گے یا جو بزنس ہوگا میں آپ کو قرض چکا دوں گا، اس وقت میں دانے کا محتاج ہوں، گھر میں بہت ہی زیادہ تنگی ہے، بچے کی اسکول کی فیس چکانی ہے، اس کو اسٹیشنری کا سامان لانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، پلیز آپ مجھے کچھ قرض دے دیں۔ اور بیٹے اور بیٹیوں کو باپ پتہ بھی نہیں ہونے دیتا، وہ اکیلا تنہائی میں غم کھاتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے بچے کامیاب ہو جائیں گے، جاب پہ شاپ پہ لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ریکوری ہو جائے گی، ادا ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ تنگ آ کر سود پہ پیسے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ماں باپ کی لاج رکھیں۔ بہت سے ملکوں میں سازش کا جانا ہوا، وہاں ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ سائڈ بزنس کرتے ہیں، یعنی وہ پارٹ ٹائم 2-2 3-3 گھنٹے کا کوئی جاب لے لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو کمائی آتی ہے وہ باپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں ابو آپ ہماری فکر نہ کریں، آپ بالکل ہماری فکر نہ کریں، ہم خود کر لیں گے۔ جو بچے 15-15 20-20 سال کچھ نہیں کریں گے، صرف باپ کمائی کھائیں گے، تو پھر ان کی ہڈیاں ذرا دوسرے انداز کی ہو جاتی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے کسی اور انداز کی ہو جاتی ہے، پھر ان کو باپ کمائی کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور جو بچے بچپن میں کوشش اس بات کی کرتے نہیں ہمیں اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہیں بننا،
ان کے چہرے سے ایک نور نظر آتا ہے۔ بمبئی میں ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک بچہ آیا خدمت کے لیے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا سچ بتاؤ مجھے، آپ پورا معمول، اپنا پوری زندگی کا معمول بتاؤ کہ آپ کس طرح وقت گزارتے ہیں۔ کہنے لگا انکل وہ مساج کا ماہر تھا، اور وہ بیمار تھے جو بزرگ تھے، وہ مساج کا ماہر تھا، اور تقریباً 12-15 سال کا بچہ، اس نے کچھ کورس کیا ہوا تھا ایکیوپنچر کا۔ تو کہا انکل میں صبح ہی نیوز پیپر لوگوں کے دروازے پہ ڈالنے جاتا ہوں، کیونکہ میرے باپ فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ اکیلے گھر میں ہیں، تو میں نیوز پیپر لوگوں کے گھروں پہ دروازوں پہ ڈالنے جاتا ہوں، اور یہ میرا کام آدھا پونا گھنٹے میں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو ایریا مجھے دیا گیا ہے اتنی سپلائی کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ میرے گھر کے قریب میں کچھ ایسا کام ہوتا ہے کہ کچھ چیز اٹھا کے کسی جگہ پارسل پہنچانے ہوتے ہیں، پھر میں آدھا گھنٹہ وہ کام کر کے آتا ہوں، اور اس پہ بھی مجھے کچھ مل جاتا ہے۔ پھر میں اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں کھڑا ہو کر ان کی ہیلپ کرتا ہوں۔ ان کی ہیلپ یہ کہ وہ ناشتہ تیار کرتی ہے اور میں برتن مانجتا ہوں، برتن صاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب ناشتہ کر کے والدہ کے ساتھ فارغ ہو جاتا ہوں تو آخر کے برتن بھی میں ہی صاف کرتا ہوں۔ غرض اس نے کہ 4-5 چیزیں ایسی بتائی، وہ بزرگ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کتنا سعادت مند ہے جو اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد اپنی والدہ کی اتنی بڑی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو جب بچے اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے معاون مددگار ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے برکتیں نظر آتی ہیں، ان کی پیشانیوں پہ نور نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سعادت مند بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ عام طور پر نوجوان بچوں کے پاس وقت ہی وقت ہے، جہاں وہ تھوڑا بہت پڑھ کر آئے، اور پڑھنے کیا جاتے ہیں، کئی مرتبہ غنڈہ گردی کرنے جاتے ہیں۔ آج کل بالکل معیار ہی الگ ہو چکا، جس کے سینے کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، آستین جس کی چڑھی ہوئی ہو، اور اس کی نگاہیں ذرا دوسرے انداز کی ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ بہت جری آدمی ہے، یہ بڑا بہادر ہے، اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ کیا کریں، ہمیں رہنے کے لیے ایسا ملک اور ایسا ماحول ملا ہے جہاں بے اصولی اصول ہے، جہاں ظلم کا نام بہادری ہے، بے اصولی کا نام اصول ہے، جی بے انصافی کا نام انصاف ہے، کسی کی عزت کو لوٹ لینا، کسی کی عزت پر ہاتھ چلا دینا، اس کا نام جو ہے شجاعت اور بہادری رکھ دیا گیا ہے۔ نہیں دوست، سعادت مندی، نظریں جھکی ہوئی ہوں، چہرے پہ آپ کے چہرے لطافت ہو، نظافت ہو، اور آپ کا جسم بتا رہا ہو، دیکھنے والا کہے یہ کسی نیک صالح ماں باپ کی اولاد جاری ہے۔ ہماری چال بتاتی ہے، ہماری لائف اسٹائل بتاتی ہے۔ یہ عاجز تو اپنے شاگردوں کو، جو آنے والے متعلقین ہیں، ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ میرے بارے میں یہ مشہور نہ کر دو کہ میں صاحب کشف ہوں، تو میں بتا سکتا ہوں کہ جوتے چپل جو نکلتے ہیں ان کی اسٹائل کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا مرض ہے۔ جوتے بتاتے ہیں، ایک سائلنٹ لینگویج ہوتی ہے، جوتے بتاتے ہیں کہ یہ جوتے پہننے والا آدمی کس ذوق کا ہے، اس کے نکالنے کی اسٹائل یہ بتاتی ہے کہ اس کا مزاج کس طرح کا ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر چہرے کے آثار کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ بیماری کس نوعیت کی ہے، اسی طرح اللہ والوں کو اللہ پاک نے ایک فضل کے ساتھ یہ چیز دی ہوئی ہوتی ہے، یہ شعور دیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ تربیت کرنی ہوتی ہے اپنے متعلقین کی، مریدین کی، اپنے شاگردوں کی، تو ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی لائف اسٹائل بدلیں، اپنے انداز بدلیں، شریفانہ، شریروں کے زمرے سے نکل کر شریفوں کے زمرے میں اپنے آپ کو داخل کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا ہوا رکھیں۔ جہاں ہماری کوئی بہن سامنے نظر آئے تو ہم اس سے، وہ ہم سے اگر پردہ نہ کرے تو ہم اس سے پردہ کر لیں۔ دل کا پردہ، نگاہوں کا پردہ، سوچ کا پردہ، نظافت۔ بچیوں سے میں درخواست کروں گا، بیٹیوں، چہرے کے اوپر کریم پاؤڈر لگانے سے چہرے خوبصورت نہیں ہوا کرتے، چہرے وہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں جس کے اوپر حیا ہو۔ سیاہی اور سرما لگانے سے آنکھیں خوبصورت نہیں ہوا کرتی، آنکھیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں جن کے اندر حیا کا کاجل لگا ہوا ہو۔ اونچی ہیل والی سینڈل اور جوتی پہننے سے شخصیت اونچی نہیں ہوا کرتی، شخصیت اونچی وہ ہوا کرتی ہے جس کے اندر بلند اخلاق ہوں۔ قد بلند اخلاق سے اونچا ہوا کرتا ہے۔ آنکھیں حیا کی کاجل لگانے سے خوبصورت ہوا کرتی ہیں، اور چہرے کے اوپر کریم پاؤڈر لگانے سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے اوپر اچھے اخلاق کا غازہ ملنے سے یہ چہرہ خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنی عزتوں کو سودا نہ کریں، ہم اپنے کردار کا سودا نہ کریں۔ ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ، اشرف المخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اہل ایمان ہیں۔ مومن جس سے دوسرا امن میں رہے۔ اسلام اور ایمان یہ ورڈ ہی بتاتے ہیں کہ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔
ہماری ذات سے ہمارا پڑوسی امن میں نہ رہے، نوجوان بچے سے کوئی بہن سلامت نہ رہے، نوجوان بہن سے کوئی بھائی سلامت نہ رہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں حقیقت اسلام نصیب نہیں ہوئی، حقیقت ایمان نصیب نہیں ہوئی۔ ہم بلند اخلاق کے مالک بنے، بلند کردار کے مالک بنے، اور ہم اللہ کی ذات کے ساتھ میں ایک اپنا تعلق قائم کریں، محبت کی ساری انرجی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کریں۔ ایک نوجوان بچہ کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہوا، فون کیا کسی لڑکی نے، کوئی گرل فرینڈ تھی اس کی، کہا ہلو، کہ جی کیا حال ہے؟ کہا آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تو کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ کہ آپ نے کس جگہ فون لگایا؟ تو کہا کہ میں نے آپ کو لگایا۔ کہا وہ تو اب مر چکا ہے، کہا اب وہ مر چکا ہے، اللہ کے واسطے اب اس نمبر پہ کبھی فون مت کرنا۔ اب وہ اس کا باطن کا انسان جی چکا ہے، اس کا ظاہر کا انسان مر چکا ہے، اب وہ کوئی اور ہوگا جس سے آپ بات کرتی ہوں گی، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، پلیز آئندہ اب دوبارہ اس فون پہ فون مت کرنا۔ اللہ اکبر کبھی۔ اس سیل فون کے ذریعے سے نوجوان بچے بچیوں نے اپنے رابطے کر کے اپنے دلوں کی دنیا کو اجاڑ دیا ہے۔ ماں باپ کوئی اور رشتہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ کھڑے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ جس دن نکاح ہونے والا ہوتا ہے اسی دن کوئی معاملہ بن جاتا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ فرار، فلاں فلاں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو چکا۔ جس ماں باپ نے کڑی کمائی کما کر یا محنت اور مزدوری کر کے دو پیسے جمع کر کے بچے کو اس مقام تک پہنچایا تھا، آج اس بچے نے اس ماں باپ کی عزت کا ذرہ برابر خیال نہ کیا، اس بیٹے نے اس ماں کی اور باپ کی ذرہ برابر عزت کا خیال نہ کیا اور بھرے بازار میں رسوا کر دیا۔ اس باپ کو جو ہے باعزت باپ کو بازار میں چلنے کے قابل نہ چھوڑا۔ اس لیے دوستو یہ عشق مجازی اور یہ دنیا کی خواہ خواہ کی جو دلوں کو پریشان کرنے والی محبتیں، ان تمام چیزوں سے ذرا ایوائڈ کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اللہ پاک نے جو ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، جو قوت عطا فرمائی ہے، محبت کی جو انرجی عطا فرمائی ہے، اس کو ذات حق کے ساتھ وابستہ کریں، قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس انرجی کو جو ہے صرف کریں، اور جن محبتوں کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ان سے بچیں۔ بس یہ چند باتیں غیر مرتب سی اللہ سے مانگ کر کہ نوجوان بھائیوں سے، بہنوں سے، بچیوں سے اس عاجز کو خطاب کرنا ہے، تو جو بات آپ کے لیے مناسب سمجھی اس عاجز نے آپ کے سامنے یہ امانت پہنچائی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ گناہوں میں گزر گیا، غفلتوں میں گزر گیا، نہ نمازوں میں سکون، نہ تلاوت کی توفیق، نہ ذکر کی توفیق۔ ہر وقت پیارے اللہ، آپ کے علاوہ کا کوئی انسان دل میں سمایا ہوا ہے، آپ کے علاوہ کی محبت دل میں جاگی ہوئی ہے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیاری ماں سمجھتی ہے میری بیٹی نیک ہے، میری بیٹی کا کسی سے تعلق نہیں، بیٹی اچھی طرح جانتی ہے میں کتنے پانی میں ڈوبی ہوئی ہوں، اور میں ماں کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں، میں باپ کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں۔ باپ سمجھتا ہے میرا بیٹا تو بہت نیک ہے، میرا بیٹا با کردار ہے، میرا بیٹا با اخلاق ہے، اور بیٹا خود جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں اپنی ماں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، میں اپنے ٹیچر کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے استاد اور معلم کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، میں اپنے دوست احباب کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ پیارے اللہ، دھوکے کی زندگی سے آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، پلیز اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ معاف نہیں بھی کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اللہ، ہم روٹی کے فقیر نہیں ہیں، روٹی کا فقیر ایک دروازے پہ صدا لگاتا ہے،
اگر وہاں سے اس کو محرومی ملے، وہاں سے اس کو نہ ملے تو دوسرے دروازے پہ صدا لگاتا ہے، وہاں سے تو مل ہی جاتا ہے، دوسرے سے بھی نہ ملے تو تیسرے دروازے والا ترس کھا کے روٹی دے دیتا ہے۔ پیارے اللہ، ہم روٹی کے فقیر نہیں ہیں، ہم کھانے کے فقیر نہیں ہیں، ہم روپیے 2 روپیے کے سکے کے فقیر نہیں ہیں، اللہ ہدایت کے فقیر بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم ہدایت کے فقیر ہیں، اللہ دے دیجئے نا، اللہ ہدایت دے دیجئے۔ اور اس کا تو ایک ہی در ہے، اگر اس در سے ٹھکرا دیا گیا، اس در سے اگر دھتکار دیا گیا، اللہ پھر اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ جس وقت ہم نے گناہ کیے، جس وقت ہم نے چیٹنگ کی، جس وقت ہم نے SMS کیے، اگر اس وقت ہمارا کوئی سگا بھائی دیکھ لیتا، ہماری ماں دیکھ لیتی، ہمارا باپ دیکھ لیتا، ہم کتنے رسوا ہو جاتے۔ یا اللہ جو ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں، جو ہم میسج کرتے ہیں، یا اللہ اس کی زبان کو اگر کوئی شریف آدمی پڑھ لے یا ہمارا استاذ دیکھ لے تو اس کے سامنے میں کتنی بڑی شرمندگی ہوگی کہ تم دیکھنے میں بظاہر ایسے شریف لگتے ہو اور ایسی ایسی بات کرتے ہو، ایسے ایسے ورڈ استعمال کرتے ہو۔ پیارے اللہ دنیا میں کتنی بڑی شرمندگی ہو جائے گی۔ پیارے اللہ اگر قیامت کے دن آپ نے یہ فرمایا، اے میرے بندے، اے میری بندی، تم نے جو کچھ دنیا میں کالے کرتوت کیے، ہم نے اس کی ایک مووی بنائی ہے، تم اس بات کو پسند کرتے ہو، اس مووی کو ہم ابھی دکھا دیں اور ساری کی ساری کائنات اور مخلوق اس کو دیکھ لے، یا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جہنم میں چلے جاؤ، تو پیارے اللہ شاید ہم سب کے سب یہی کہیں گے، نہیں اللہ پلیز رہنے دیجئے، ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس مووی کو اوپن نہ کریں، اس سیکریٹ کو اوپن نہ کریں۔ وقت کے نبی دیکھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، ہماری ماں دیکھے گی، باپ دیکھے گا، بھائی اور بہن دیکھیں گے، استاد اور معلم دیکھیں گے، دوست اور احباب دیکھیں گے، شوہر اور بیوی دیکھیں گے۔ پیارے اللہ یہ سب کے سب اگر دیکھیں گے تو مجھے بہت بڑی رسوائی اور شرمندگی ہو جائے گی۔ پیارے اللہ جہنم میں جانا مجھے گوارا ہے، لیکن یہ رسوائی گوارا نہیں ہے کہ اللہ جب ہم آخرت کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ دنیا میں ہم پھر یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں توفیق دے دیجئے، ہم یہ گندے کاموں سے بچ جائیں، ہم برے کاموں سے محفوظ ہو جائیں، ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن کے زندگی گزاریں، ان کے دل کا سکون بن کے زندگی گزاریں، ماں باپ کی کانفیڈنس اور اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے۔